السلام علیکم استاد جی، اس آیت کا مطلب تو سمجھا دو پلیز، کر یعنی کہ اس کا مطلب یہ تو ہے کہ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، یعنی کہ نبی وسلم کی پیروی کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے اور گویا فلاح کا راستہ ہے، سادہ سی بات بتائی گئی ہے، کیونکہ ہر دور میں لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اوپر والے کو مانتے ہیں۔ ان سب کو جواب دیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کو کہو کہ میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہی اس لیے ہے اور اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو نمونہ مانا جائے، اور جس طرح وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تم بھی اسی طرح اللہ کی بندگی کرو، جو وہ تعلیمات دیتے ہیں ان کو مانو۔ یہ ہے نبی کا ماننا۔ اور یہ آخری دور کے اندر یعنی پوری انسانیت کے لیے بس ایک ہی دروازہ ہے جنت میں جانے کا، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ اس کے علاوہ الٹے لٹے جاؤ تم جنت نہیں جا سکتے ہو کسی اپنے طریقے سے، اگر زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ۔ اسی وجہ سے ان صوفیوں نے ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بجائے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اور بلکہ یہاں تک صوفیوں نے کہا کہ ہم نے بحر معرفت میں غوطے لگائے، انبیاء کناروں پر کھڑے نظارہ دیکھتے رہ گئے، یعنی ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں پیدا ہوئی کہ معرفت حاصل کریں جتنی ہم نے معرفت حاصل کی ہے۔ تو ان کی معرفت پھر یہی تھی کہ اتنی کوشش کرو کہ اللہ بن جاؤ، کچھ کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر اتر آتا ہے، پھر وحدت الوجود کے عقیدے، یہ سارے مشرکانہ چیزیں اسی لیے پھیلی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں کی گئی ہے۔ تو ساتھ ہی بتایا کہ اگر تم نبی کی پیروی نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ فتویٰ لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر تم کافر ہو اگر نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بجائے اگر ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا ماننا شروع کر دیا، اور مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ اور بالکل برابر مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد، تو یہ نبی کا ماننا نہیں ہے، یہ نبی کی پیروی نہیں ہے، یہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اصل میں اس نے میری سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا، وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ تو دیکھیے بالکل ایک ہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میری محبت تم چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، یعنی جس نے نبی سے پیروی کی، نبی کی پیروی کی، اس نے اصل میں اللہ سے محبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور نبی کی پیروی کیے بغیر اللہ سے محبت کے دعوے کرنا یہ بالکل بے دینی ہے، جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلو، اور سنت پر چلے بغیر کہو کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی پہلی سنت یہ ہے تمام انبیاء کی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ توحید کو مانو، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر استقامت دکھاؤ، پھر اس کی دعوت دو، پھر اس کے لیے جھگڑا کرو، پوری دنیا سے جنگ کرو اسی ایک ایمان کے مسئلے کے اوپر۔ نبی علیہ السلام کا 13 سالہ مکی دور اور پھر 10 سال مدنی دور، ہر شرک کے اوپر چوٹ ماری گئی، اور کفر و شرک کی بجائے ایمان اور توحید کے جو عقائد تھے وہ سامنے لائے گئے۔ مشرکین مکہ کو 13 سال اسی ایک نقطے کے اوپر نماز اور روزہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے یہ بات دیکھو کہ تمہارا معبود کون ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک معبود ہے۔ باقی یہ لات منات اور حبل کا انکار کرنا پڑے گا اللہ کو مانتے ہو تو، یہ نہیں کہ لات منات اور حبل کے عرس اور میلے بھی چل رہے ہیں، ان کی پکاریں بھی چل رہی ہیں، ان کا سجدہ بھی چل رہا ہے اور پھر اللہ کو بھی ساتھ مان لو، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ پہلے ان سب کا انکار کرو اور پھر کہو کہ ہاں اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، جت روا ہے، صرف اس کی نظر و نیاز ہے، صرف اس کے رکوع اور سجدے، بس۔ اس کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کی گیرویں کی، کسی اور کی 12ویں کی، نعرہ لگایا یا علی مدد یا رسول مدد، اور سجدے رکوع ثابت کیے کہ نبیوں کو سجدے ایک دوسرے کو، جس طرح یہ مشرک مفسرین نے کہا یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں، تو ان کی توحید مشرکانہ ہے، یہ توحید کے اندھے ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو مانا ہی نہیں ہے تو محبت کب کریں گے؟ تو یہ نقطہ ہے اللہ کے بندو، آج پوری دنیا میں جو کہرام مچا ہوا ہے، اس طرح انسانیت اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں، کوڑا رک ہی نہیں رہا ہے،
اور یہ جو ابھی ترکی میں یہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کوئی ظلم اور زیادتی ہے؟ کون سی چیز ہے وہاں اسلام کے مطابق؟ اس قدر فحاشی ہے وہاں، اس قدر شرک ہے وہاں، حتیٰ کہ یعنی یہ چند سال پہلے تو بالکل ایک دوپٹہ اوڑھنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا. تو ایسوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے. پھر شامیوں کے اوپر کس طریقے سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں. یہ تو ساری زمین ایسی تھی جہاں انبیاء آتے رہے ہیں، توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں. پھر انہوں نے جب کفر و شرک کو اپنایا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی مار پڑی ہے، ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہوتی ہے ہر جگہ. چاہے یہ پاکستان میں سیلاب آئے، چاہے یہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، برما میں جو کچھ ہوا ہے، اور روس میں جو وہاں کے مسلمان ہیں ان ریاستوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چائنا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور انڈیا کے ساتھ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں، اور خود اپنے ملک پاکستان کے اندر جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، ذلت اور خواری تمہارے اوپر اس طرح چمٹا دی گئی ہے. یقین کیجیے آج ہی میں نے ایک انڈین اینکر کا، ایک صحافی کا، وہ ایک میرے خیال میں میجر ریٹائرڈ ہے، گوریا یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، اتنا ذلیل کر رہا ہے ان کو، ان پاکستانیوں کو خاص کر، اور ان مسلمانوں کو. شرم آتی ہے کہ اگر یہ مشرک نہ ہوتی تو اس کی ضرورت تھی یہ بات کرتا. لیکن جب یہ مشرک بن گئے، قبر پرست بن گئے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بتوں کے پجاری ہیں، یہ قبروں کے پجاری ہے. وہ اپنے بت کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، یہ اپنے بت کو لٹا کے پوجتے ہیں. وہ وہاں بھجن گاتے ہیں، یہ قوالی ارشاد فرماتے ہیں. وہ وہاں پرشاد بانٹتے ہیں، یہ نیاز بانٹتے ہیں. وہ وہاں ڈنڈوت کرتے ہیں، مہاراج کی ڈنڈوت، اور یہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. اور ظلم پر ظلم یہ ہے کہ یہ توحید والے یہ سجدہ تعظیمی کے قائل ہو گئے ہیں. کہتے ہیں پہلی امتوں میں جائز ہوتا تھا، اور یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے. موت آنے دو تمہیں پتہ چلے گا اللہ کا حکم کیا ہے. تم بھول گئے اللہ کا حکم. پورے قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے رکوع اور سجدے، کسی اور کی نظر و نیازیں پکاریں نہیں ہوں گی، واسطے وسیلے نہیں ہوں گے. ایک اللہ ہے. یہ ہے نبی کی ساتھ محبت، اور جس نے نبی علیہ السلام سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ ان کو کہو، صاف کہہ دو، ان کے کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے سن لو کہ نبی علیہ السلام کی پیروی ہر معاملے میں کرنی ہے. یہ کوئی رائے نہیں ہے، یہ تاکیدی حکم ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ شدید ترین تمہیں عذاب دے سکتا ہے اگر تم نے اللہ کے نبی کی جو ہے نا پیروی نہیں کی. چاہے یہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے یہ عبادات کا معاملہ ہو، کپڑوں کی تراش خراش کا معاملہ ہو، داڑھی کے بڑھانے یا ٹوپی رکھنے کا معاملہ ہو، ٹخنے ننگے رکھنے کا معاملہ ہو، دعوت اللہ کا معاملہ ہو، اس راستے میں ہجرت کرنے کا معاملہ ہو، جنگیں ہوں، صلح نامے ہوں، جو کچھ بھی ہوگا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا. بال برابر بھی اس میں اگر اپنی طرف سے دانستہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خالص کافر ہے. اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب اس میں کوئی کمی پیشی، دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی بدعت اس کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.